لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، گفتگو جو آپ کے سامنے ہو رہی تھی وہ مولا کے اقوال کے سلسلے میں کلمات پسار، اور اس کے بعد جو ہے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا نے فرمایا ہے کہ الفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ 21واں جو قول تھا مولا کا، اس میں سے کچھ حصہ بیان کیا چکا ہے پچھلے درس میں، کچھ باتیں رہ گئی تھیں تو وہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں کہ مولا فرمایا کہ الفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ فرصت جو ہے بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بادل آتا ہے، پانی برساتا ہے، اور پانی برسانے کے بعد بادل چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بادل ایسے آتا ہے اور سر سے گزر جاتا ہے۔ تو اب جو ہے اسی طرح فرصت ہے، وقت ہے۔ اسی لیے جو ہے مولا نے ایک یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اضاعت الفرصت غصہ۔ فرصت کو ضائع کرنا جو ہے ایک انسان ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہاتھ ملتا ہے۔ اضاعت الفرصت غصہ، یعنی فرصت کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ انسان کے لیے ندامت ہے، غصہ ہے۔ غصہ اپنے اوپر کر رہا ہے کہ ہم نے کیوں نہیں ایسا کیا۔ انسان جو ہے ہاتھ ملتا رہتا ہے، کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو اس لیے وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ فانتہزوا فرص الخیر، جو خیر ہے، جو نیک کام ہے، اس کی فرصتوں کو غنیمت سمجھو۔ جب انسان کے پاس موقع مل جائے نیک کام کرنے کا تو انسان کو جو ہے کہتے ہیں کہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے کہ جب سامنے موت آ جاتی ہے تو قرآن کے جملے یہ ہیں کہ یعنی لیتنی، پروردگار اے کاش جو ہے مجھے پلٹایا جاتا، رب ارجعنی، رب ارجعنی کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار مجھے پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم جو ہے عمل صالح انجام دے سکیں، فیما ترکتو، جو چھوڑ کے چلے آئے ہیں۔ یعنی فرصتوں کو گنوا دیا تھا، اب موت جیسے ہی نظر آئی ویسے ہی جو ہے کہ تب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے ہم کہتے ہیں اے کاش، تمنا رکھتے ہیں اے کاش ہمیں پلٹا دیا جاتا، تاکہ ہم جو کچھ نیک کام چھوڑ رکھا ہے ہم نے وہ انجام دیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک جملہ کہتا چلوں یہاں پہ درمیان میں کہ یا تو اسلام نے جو ہے یعنی احکام جو شریعت ہے وہ جو تکلیف عائد ہوتی ہے، نہیں تکلیف کا مطلب ہوتا ہے جو فعل انجام دینا ہے، کام جو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے جو ہے 5 حالات پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے حالات؟ 5 حالات۔ کبھی جو ہے کوئی کام جو ہے حرام ہوتا ہے، کبھی کوئی کام جو ہے مکروہ ہوتا ہے، کبھی کوئی کام جو ہے مستحب ہوتا ہے، کبھی کوئی کام جو ہے واجب ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کام جو ہے مباح ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں کیونکہ فرصت جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ فانتہزوا فرص الخیر، نیکیوں اور کار خیر کی فرصتوں کو تم غنیمت سمجھو، اس کا یعنی خیال کرو، ہاتھ سے جانے نہ دو، اس کو محفوظ رکھو۔ تو یاد رکھیے کہ 5 طرح کے احکام ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی سے دور کر دے، اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، وہ ہے حرام کام۔ اسی حرام کے مقابلے میں واجب ہوتا ہے۔
اب حرام کام کسی نے انجام دیا تو اس پر عذاب نازل ہوگا. دنیا میں بھی جو ہے انسان پریشان رہتا ہے اور آخرت میں پریشان رہتا ہے. اسی طریقے سے واجب کام ہے، حرام کے مقابلے میں واجب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کام وہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا ہی کرنا ہے، نہ کرنے پر عذاب ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو عذاب ہے. جیسے نماز پڑھنا، یہ واجب ہے، اور نماز نہیں پڑھا تو کیا ہے؟ حرام ہے، اور یہ جو ہے دیکھیے عذاب مبتلا ہوگا. تو واجب اس فعل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے. ضروری ہے، نہ کرنے پر عذاب ہے. نماز جو پنجگانہ 17 رکعت ہے ٹوٹل، یہ واجب ہے. روزہ جو ہے واجب ہے. دیکھیں واجبات جو ہے زیادہ نہیں ہے، واجبات مختصر ہے، لیکن انہی واجبات کو انسان جو مختصر ہے انجام دینے میں کوتاہی کرتا ہے. 1 مہینے کا روزہ ہے ماہ رمضان میں جو واجب ہے، اور 17 رکعت نماز دن بھر میں واجب ہے. 17 رکعت نماز جو ہے مشکل سے شاید 20 منٹ 25 منٹ لگ جائے ٹوٹل ملا کے. ظاہر بات ہے 1 رکعت 1 ہی منٹ انسان پڑھے گا، 1.5 منٹ پڑھے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ واجب کام واجب ہوتا ہے، اس کو انجام دینا بہرحال ضروری ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ واجب ہے، آپ کو یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. اگر ڈیوٹی ہے تو نہ کرنے پر جو ہے عذاب ہے. یہ جو نماز واجب ہے ہمارے لیے، روزہ جو واجب ہے، خمس دینا واجب ہے ہمارے لیے، ہے نا، زکوٰۃ دینا واجب ہمارے لیے، یہ سب چیزیں جو واجبات ہمارے پاس موجود ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں. اور ڈیوٹی کیوں نبھائیں؟ کیونکہ اللہ کے ہم مخلوق ہیں. اللہ نے ہمیں مختلف نعمتیں عطا کی ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. سانس لیتے ہیں، جسم عطا کیا، ہے نا، نعمتوں سے نوازا، پیسہ، کھانا پینا، سانس لینا، زندگی گزارنا، یہ سب نعمتیں جتنی بھی ہیں، ان نعمتوں کا شکرانہ تو کرنا ہے نا. شکر منعم واجب ہے، منعم نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. تو اس کو نماز کی شکل میں پیش کرنا ہے ہم کو. یہ تو ڈیوٹی ہے ہماری، اس کو تو انجام نہیں دیں گے تو عذاب ہوگا. اب جو ہے بچا ایک جو اس کے آگے بڑھ کے ہے مستحب کام ہے. اگر آپ کو ثواب لینا ہے، جزا لینا ہے، تو مستحبات کو انجام دیجیے. آپ مستحبات کہتے ہیں ثواب جس میں حاصل ہو جائیں گے. دیکھو واجب تو ڈیوٹی ہے، آپ کو وہ تو کرنا ہے. واجب کام جتنے بھی ہیں وہ ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی میں کمی نہیں کرنا ہے. ڈیوٹی میں کمی کی تو پھر جو ہے کام بگڑ گیا. مستحب کام میں آپ کو ثواب ملے گا. اب یہاں پر جو ہے امتحانات سے گزرنا ہے کہ مستحب کام کون انجام دے پا رہا ہے. مستحب کہتے کسے؟ مستحب اسے کہتے کہ اگر انجام دو گے تو اللہ کا ثواب، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، لیکن نہیں دو گے تو عذاب نہیں ہے. یہ ہے کہتے مستحب کام. اچھا مکروہ کام کیا ہے؟ مکروہ کام وہ ہے کہ جس کو کرنے پر جو ہے کوئی کہتے ہیں نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے، چھوڑنے پر جو ہے ثواب ملے گا آپ کو. تو مستحب و مکروہ میں فرق دیکھا. مستحب میں کرنے پر ثواب ہے، مکروہ میں چھوڑنے پر ثواب ہے. ٹھیک. اب مثلا نماز شب جیسے نماز شب ہے، یہ مستحب کام ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب کوئی اگر نماز شب پڑھے گا تو اللہ جو ہے اس نماز شب کے نتیجے میں دنیا میں بھی جو ہے انسان کو ثواب ملے گا اور آخرت میں ملے گا. نجات کا ذریعہ مل جائے گا، ہدایت کا راستہ مل جائے گا. مستحب کام جو ہے آپ کے لیے مثال طور پر جو ہے روزہ رکھنا ہے. بھائی 1 مہینے سے واجب ہے روزہ ماہ رمضان میں، لیکن رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا تو پورا مہینہ، یہ مستحبات ہیں. یعنی اس میں جو ہے آپ کو مستحب ہے آپ کے لیے کہ آپ روزہ رکھیے. اور بھی مستحبات ہیں، جیسے مثال طور پر 17 ربیع الاول کو مستحب ہے، 18 عید غدیر جو ہے اس دن مستحب ہے.
اور روزہ جو ہے حرام بھی ہوتا ہے. عید کے دن، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. یہ تمام باتیں ہوگی. اب جو ہے کہتے ہیں مسئلہ بچہ مباح کام. مباح کام کیا ہے؟ مباح کام وہ ہوتا ہے کہ کرو یا نہ کرو سب برابر ہے. یعنی کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے پر بھی کوئی ثواب نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ یعنی پانی پینا مباح کام ہے. پانی پینا کیا ہے؟ مباح کام ہے. انسان اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیٹ رہا ہے، ٹہل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سب مباح کام ہے. لیکن یہی مباح کام کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہی مباح کام جو ہے کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی واجب ہو جاتا ہے. پانی پینا جو کہ مباح کام ہے آپ کے لیے، کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، لیکن یہی پانی پینا کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے. اگر آپ کی حیات، آپ کی زندگی ڈیپینڈ ہو پانی پینے پر کہ اگر پانی نہیں پیئیں گے تو پیاس جان چلی جائے گی، تو اب یہاں پہ واجب ہے پانی پینا. پانی پینا واجب ہے. پانی پینا حرام بھی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ پانی نہ پلاؤ ورنہ جان کا خطرہ ہے، لیکن آپ یہاں پانی پی لیا تو حرام ہو جائے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی ڈیپینڈ ہو پانی پر تو واجب کام ہے، پانی پینا واجب ہے. اگر جو ہے ڈیپینڈ ہو اس پر کہ پانی نہیں پینا ہے تو پانی پینا حرام ہو جائے گا. غور کیا ہے؟ یہ 5 احکامات ہیں جو اسلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے. اب ہم کو جو ہے کبھی کچھ کام مستحب ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی جو ہے کہ آپ کے حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، کبھی مباح ہوتا ہے. ان 5 کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک. اب مسئلہ ہے کہ ثواب اگر لینا ہے آپ کو، بھائی مولا فرما رہے ہیں کہ فانتہزوا فرص الخیر، خیر اور نیک کام کی فرصتوں کو تم غنیمت سمجھو. بھائی اب کار خیر کب ہوگا؟ جب کوئی مستحق کام ہوگا نا. اور کہنا ہم نے بھائی تبھی تو کار خیر ہے. مثال پہ کسی یتیم کی پروری کرنا ہے آپ کو، کسی پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے آپ کو، کسی رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے آپ کو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں مستحبات میں سے ہیں جس کی طرف ہم متوجہ کیا گیا ہے. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت جو ہے بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے. جیسے آپ کے سر پہ بادل آیا تو ادھر سایہ آپ کے سر پہ رہا، بادل بھی چلا گیا، ویسے فرصت ہے. اور پھر مولا یہاں فرماتے ہیں کہ آپ غنیمت سمجھو. مثلا کس کی غنیمت سمجھو؟ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. ٹھیک. یعنی اب جوانی میں جو ہے تم اچھے کام انجام دے دو، بڑھاپے میں تو انسان نہیں کر پائے گا نا، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. انسان بیمار ہو اس سے پہلے جب صحت مند ہے تو اس کو غنیمت سمجھے. یعنی اپنے کو احتیاط اتنا کرے، اپنا خیال اتنا کرے کہ بیمار ہوئے نا. بھائی یہ تو کہا گیا کہ احتیاط کرو، احتیاط کرے گا انسان تو بیمار نہیں پڑے گا. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. غنی ہے انسان، پیسے والا ہے، فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو پیسہ تمہارے پاس اگر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر جو ہے تم فقیر بن جاؤ. اس لیے فقیری کو یعنی آنے سے پہلے غنی جو انسان ہے، پیسے والا انسان ہے، اس کو غنیمت سمجھے. اور کیا تو ہر چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے یعنی اپنی زندگی میں. اس لیے تبھی جو ہے انسان زندگی اچھی گزار سکتا ہے. اور دیکھیں یعنی شریعت محمدیہ نے اتنا خیال کیا ہے کہ خود اپنا کم بلکہ دوسروں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، دوست احباب کا خیال کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، اور یہاں تک آگے صلہ رحم اس سے کرو جو قدر رحم کرتا ہے. جو آپ سے نہیں ملتا اس سے ملو. تو بہرحال عزیزوں، تو وہی مولا کا قول یہ ہے کہ فانتہزوا فرص الخیر، جو خیر اور نیک
کام کے لیے فرصتیں ہیں اس کو غنیمت سمجھو. وقت ضائع نہ ہو. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس لیے جو ہے وقت کو یعنی غنیمت سمجھنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے کہ انسان ٹالتا بہت ہے, کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے, بعد میں دیکھا جائے گا. تو وہ دوہا جو ہے بچپن میں مجھے یاد آ رہا ہے, کال کرے سو آج کر, آج کرے سو اب, پل میں پرلے ہوئے گی بہوری کرے گی کام. ٹالنا نہیں چاہیے انسان کو, جتنا ہو سکے فوراً انسان کر ڈالیں. بعض لوگوں میں عادت پڑ جاتی ٹالنے کی, اچھا دیکھا جائے گا. انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, اپنا استعمال کرے. بس عزیزوں, فرصت کو غنیمت سمجھنا, وقت کو غنیمت سمجھنا ہے. جہاں تک ہو سکے انسان ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.